آغاز کریں اور بتائیں آپ کو انتظار کی گھڑیاں ختم، کرکٹ کا عالمی میلہ 4 برس بعد بھارت میں سج گیا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا آغاز ہو گیا۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں عالمی چیمپئن انگلینڈ اور رنر اپ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں احمد آباد اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور انگلش ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی بیٹنگ جاری۔ افتتاحی میچ میں کیویز ٹیم کی قیادت ٹام لیتھم کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ کین ویلسن آج کے میچ میں شرکت نہیں کر سکے۔ ٹاس کے موقع پر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹام لیتھم نے کہا کہ وارم اپ میچ کے بعد اچھی تیاری کی ہے۔ کین ویلسن صحتیاب ہو رہے ہیں، وہ اگلے میچز کھیلیں گے۔ اس موقع پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر نے کہا کہ ٹاس جیتنے تو پہلے بولنگ کرتے، بین سٹوکس انجری کی وجہ سے میچ نہیں کھیلیں گے۔ پہلے میچ کی دونوں ٹیمیں اتفاق سے ایک روزہ کرکٹ میں اعداد و شمار کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ورلڈ کپ مقابلوں میں بھی دونوں ٹیمیں فتح کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ان کے درمیان اب تک 10 میچز ہوئے ہیں اور دونوں نے 5 میچز میں کامیابی سمیٹی ہے۔ کرکٹ کے میگا ایونٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ جمعے کو نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے نیب ترمیم کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کے معاملے میں پیش رفت ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترمیم عدم قرار دے دی تھی۔ عدالت نے بے نامی کی تعریف، آمدن سے زائد اثاثوں اور بار ثبوت اتقاصہ پر منتقل کرنے کی نیب ترمیم کا عدم قرار دے دی، جس کے بعد سیاستدانوں کے 50 کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز ایک بار پھر نیب کو منتقل ہو گئے۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں نیب نے نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز بحال کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف افغان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے، جبکہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی بھارت ملوث ہے۔ سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کے کھلے دل سے پرسوں میزبانی کی ہے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان اس حوالے سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور افغان وزراء خارجہ کی تبت میں بین الاقوامی کانفرنس میں سائیڈ لائن پر ملاقات ہوگی، جس میں دو طرفہ معاملات پر خصوصی گفتگو کی جائے گی۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی الیکشن مبصرین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تعاون کرے گی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور جی سی سی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوئے ہیں۔ فریقین کے مابین آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان نے جنیوا میں OIC گروپ کے ساتھ مل کر نفرت، منافرت اور امتیاز کے خاتمے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ توشہ خانہ کیس کا ذکر کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے الیکشن کمیشن کی نااہلی کی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت سے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کالعدم قرار دینے کی اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دی جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اپیل میں ریاست کو فریق نہ بنانے کا اعتراض عائد کیا گیا تھا۔ متفرق درخواست میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے صرف سزا معطل کی 5 اگست کا مکمل فیصلہ مکمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دینے کی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سزا کا آرڈر معطل ہونے کے باعث اپیل پر فیصلے تک الیکشن کمیشن سے نااہلی کی نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور پیپلز لائر فورم کے صدر سید نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کا حل انتخابات ہیں۔ معیشت کے نام پر الیکشن التوا غیر آئینی ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیر بخاری نے کہا کہ آئین کے تحت حکمرانی کا حق عوامی منتخب نمائندگان کو ہے۔ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کی مدد کرے۔ نیر بخاری نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی ذمہ داری پوری کرے۔ ملک میں من مرضی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر جنوری میں انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ اور شیڈول دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔
نو منتخب عہدیداران آئین کی بالادستی کے لیے کوششیں کریں گے۔ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں تحفظ کے متعلق بشرا بی بی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بشرا بی بی کی اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی ہے، جس سلسلے میں بشرا بی بی کی جانب سے لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بمشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا مہمان بنتا ہے۔ لطیف کھوسا کے دلال پر چیف جسٹس نے کہا جو گنجائش ہے اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ امریکی ڈالر کی کمی میں تسلسل کو ایک مہینہ پورا ہو گیا۔ ایک ماہ سے مسلسل اپنی قدر کم کرنے والا ڈالر آج انٹر بینک میں مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.08 سستا ہونے کے بعد ₹283.60 کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر $284.68 کا تھا۔ گزشتہ ماہ 5 ستمبر کو انٹر بینک میں ڈالر $307.10 کا تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ ایک ماہ میں $23.50 کم ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کامیاب مشترکہ آپریشن کے دوران مطلوب دہشت گرد ہیبت خان کو ہلاک کر دیا۔ کے پی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن کے دوران مارے جانے والا دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب تھا۔ ہیبت خان دہشت گردی کے 9 مقدمات میں مطلوب تھا، جبکہ سی ٹی ڈی نے اس کے سر کی قیمت ₹60 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک دہشت گرد کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ اس سال بھی گیس لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ جس طرح گزشتہ سال دن میں 8 گھنٹے گیس آتی تھی، اسے جاری رکھیں گے۔ انہوں نے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ موسم سرما میں گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے 2 LNG کارگوز خرید لیے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ بجلی چوروں سے اب تک 16 ارب کی ریکوری ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجکاری کے حوالے سے قومی ایئر لائن PIA پہلی ترجیح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور سابق معاون خصوصی عثمان ڈار نے بھی پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سابق معاون خصوصی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی عثمان ڈار نے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں 9 مئی کی پوری ذمہ داری سابق وزیر اعظم پر ڈالتے ہوئے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمانہ پارک میں ہوئی ہے۔ گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی۔ انہوں نے کہا 2022 میں لانگ مارچ عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے تھا۔ 9 مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کا استعمال کیا۔ سابق معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کے ذہن سازی کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد زمان پارک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست مخالف بیانیے کو سپورٹ کیا۔ 9 مئی شرمناک سانحہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ریاست مخالف بیانیہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر بنا۔ عثمان ڈار نے الزام لگایا پی ٹی آئی میں حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی، فاروق حبیب فوج مخالف تھے۔ یہ تمام لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار کی جانب سے صحن 9 مئی کی ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی پر ڈالنے سے متعلق بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عثمان ڈار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے ترجمان شعیب شاہین نے کہا کہ عثمان ڈار کا اچانک منظر عام پر آ کر بیان دینا ویسا ہی ہے جیسے اعظم خان نے لاپتہ ہونے کے بعد اچانک منظر عام پر آ کر 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار اگر رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تو وہ اتنے دنوں سے غائب کیوں تھے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر سیاسی تقریر نہیں بلکہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا مکمل پلان پیش کریں گے۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس بہترین ٹیم اور لیڈرشپ ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پہلے
بھی ملک کو بجلی کی بدترین بحران اور دہشت گردی سے چھٹکارا دلایا تھا اور آئندہ بھی قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ آئندہ انتخابات کا بیانیہ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو تحریک انصاف کے چیئرمین کو 2013 اور 18 کا الیکشن لڑانے کے لیے فورن فنڈنگ سمیت دیگر کیسز کو جان بوجھ کر نہیں سنا گیا اور ان کیسز کو التوا میں رکھا گیا۔ ایم کیو پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے ایم ڈی کیٹ کے موجودہ نتائج کو منسوخ کر کے امتحانات کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ایم ڈی کیٹ امتحانات میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان نے ایم ڈی کیٹ کے موجودہ نتائج منسوخ کر کے دوبارہ امتحانات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات قوم کے سامنے لائی جائیں تاکہ قوم کے اہل نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور خبر یہ ہے کہ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ $250 سے نیچے آ جائے گا۔ شبر زیدی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کپڑے، چائے کی پتی، ٹائر، گھریلو آلات اور کاسمیٹک اشیاء کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر پابندی برقرار رکھی جائے تو ملک کے کم از کم 20% معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر نے موجودہ کریک ڈاؤن پر آرمی چیف اور نگراں حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کی ضلع گلگام میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی۔ قابض بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران ایک گھر پر اندھدھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناخت امین بٹ اور ثاقب احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں طالب علم تھے اور اپنے اپنے گاؤں سے آ کر یونیورسٹی کے قریب ایک گھر میں کرائے پر رہ رہے تھے۔ نوجوانوں کی شہادت پر علاقہ مکینوں نے بھارتی فوج کے خلاف شدید احتجاج کیا اور جدوجہد آزادی کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی، جس پر کشمیری پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ بلشنی کے اختتام پر کچھ بات کریں۔ نامور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے شادی کے بعد پہلا بیان جاری کرتے ہوئے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اداکارہ کی جانب سے انسٹاگرام سٹوری پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ جس میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں سمیت تمام مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شادی پر مبارکباد دینے اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے افراد کے لیے ماہرہ خان نے انسٹاگرام سٹوری میں ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا وہ ہمیشہ ان سب کی شکر گزار رہیں گی۔ اداکارہ نے درخواست کی اور لکھا کہ میرے اذلان اور سلیم کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دوسری شادی کا فیصلہ میری زندگی کا مشکل ترین لیکن ساتھ ہی آسان بھی تھا۔ ماہرہ خان نے سٹوری میں مداحوں سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی شادی کے مزید لمحات یعنی تصاویر اور ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کریں گی۔